السلام علیکم۔ صدیوں سے تجسس کے دھندلگے میں لپٹی قدیم روایات اور نیل کے کنارے اسرار و رموز کا حامل مصر، جس کا موجودہ نام عرب جمہوریہ مصر ہے اور دارالخلافہ قاہرہ ہے، قدیم ثقافتوں کی سرزمین مصر جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ مصر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا شمار 2 براعظموں افریقہ اور ایشیا میں ہوتا ہے۔ مصر کی تاریخ اور وجود کے متعلق ماہرین کی مختلف آراء ہے، لیکن یہ بات قیاس سے خالی نہیں کہ مصر کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ جغرافیائی خدوخال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مصر کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن دریائے نیل کی زرخیزی کے سبب مصر کو دنیا کا سب سے قدیم زرعی ملک کہنا غلط نہ ہوگا۔ 4000 سال قبل از مسیح میں مصر معاشی لحاظ سے استحکام حاصل کر چکا تھا۔ مینس، جو کہ ایک جنگجو بادشاہ تھا، نے قریباً 3500 سال قبل از مسیح میں مصر کے بالائی اور دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی نسبت سے مینس مصر کا پہلا فرعون بھی کہلاتا ہے۔ مصر کے بعد آنے والے بادشاہوں میں قابل ذکر نام خوفو کا ہے۔ خوفو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے باقاعدہ طور پر عظیم تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا۔ خوفو نے اس دور میں مصر کا سب سے عظیم الشان حرم تعمیر کروا کر اس کو باقاعدہ طور پر شاہی محل کا درجہ دیا تھا۔ آج کا انسان اس لیے بھی وردہ حیرت کا شکار ہے کہ اس دور میں جب سائنس اور ایجادات کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا، اس قدر بلند و بالا اہرام اور تعمیرات کا تصور ناممکن تھا، لیکن یہ وہ زندہ حقیقت ہے جو اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہے۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مسالہ جات لگا کر حنود کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کو سوتی پٹیوں میں لپیٹ کر ایک تابوت میں بند کر کے احرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ مرنے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی آرائش و زیبائش کا قیمتی سامان جیسا کہ لائل و جواہرات اور اسی اقسام کی بہت سی دوسری چیزیں بھی رکھی جاتی تھی۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ فرعون دوبارہ زندگی پا کر اس پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اسی عقیدے کے تحت ہر وہ شے فرعونوں کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی جن کی ان کے اندازے کے مطابق فرعونوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ان مقبرے نما احراموں کے پیش نظر ان میں بھول بھلائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اگر کوئی شخص چوری کی غرض سے اندر داخل ہونا چاہتا تو ناکام رہتا، اور اگر داخل ہو بھی جاتا تو ان بھول بھلائیوں میں کھو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ دیو مالائی قصوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ان احراموں کی حفاظت پر دیوتا مامور ہیں۔ غرض ایسے بہت سے قصے مشہور تھے کہ کوئی احراموں کی جانب غلط قصد نہ کر سکے۔ موجودہ دور میں بہت سی فلمیں اور ناول قدیم مصر کے ان عجائبات کی پردہ کشائی پر دلچسپی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک اہم نام سفنکس ہے، جسے ابو الہول کہا جاتا ہے۔ ابو الہول عربی کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہیں۔ قاہرہ سے مغرب کی سمت دریائے نیل کے کنارے غزہ کے مقام پر موجود ایک پہاڑ نما بت جس کا دھڑ شیر اور سر ایک عورت کا ہے۔ قدیم مصریوں کے مطابق یہ دریائے نیل کا دیوتا تھا جو نیل اور ان احراموں کی نگرانی اور حفاظت پر مامور تھا۔ ایک روایت کے مطابق سحر اور جادو نے مصر ہی کی سرزمین پر جنم لیا۔ جادو کو باقاعدہ طور پر ریاست کی جانب سے تحفظ حاصل تھا، بلکہ قابل جادوگروں کو فرعین کے دربار میں خاص مقام حاصل تھا۔ سامری جادوگر کے قصے تو آپ نے سن اور پڑھ رکھے ہوں گے۔ اس کا تعلق بھی قدیم مصر سے ہی بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ اور مصر کے جادوگروں کے درمیان واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جس میں فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا جادو آزمانے کی کوشش کی اور جادو کے سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک اژدہا بن کر جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور اپنے زمانے کا آخری فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل کی تہ میں غرق ہوا تھا، جس کی لاش بغیر حنود کیے محفوظ ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ فرعین کے بعد مصر رومی اور یونانیوں کے زیر حکومت بھی رہا۔ تاریخ کا ایک مشہور کردار کلیوپاترا کا تعلق بھی مصر سے ہی تھا، جس نے عظیم یونانی فاتح جولین سیزر سے شادی کی تھی۔ اس موضوع پر ایک یادگار فلم ہالی ووڈ نے بنائی ہے جس میں کلیوپاترا کا مرکزی کردار الزابتھ ٹیلر نے ادا کیا۔ کلیوپاترا کے حسن کی مثالیں آج تک قائم ہیں۔ مصر کا تذکرہ ایک نشست میں سمونا ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ مزید ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں
تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔